السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ جی آج کی ہماری کہانی ہے پھر پری کے بارے میں، دانتوں کی پری اور آمنہ کا دانت۔ جی دانت گم ہو گیا، اب دانتوں کی پری کیا کرے؟ چلیں مزے کی کہانیاں سنتے ہیں کیا ہوا۔ دیکھیں میرا دانت ہل رہا ہے، یہ دیکھیں نیچے والا دانت ہے۔ آمنہ خوشی سے پورے گھر کے چکر لگا رہی تھی۔ ماما یہ دانت کتنے دن میں ٹوٹے گا؟ اب دانتوں کی پری رات کو میرے تکیے کے نیچے بھی پیسے رکھے گی نا، جیسے وہ آپ ہی کے تکیے کے نیچے رکھتی ہے۔ مجھے دانتوں کی پری کتنے پیسے دے گی؟ آمنہ کو دانت کے درد کی پرواہ نہیں تھی۔ اچھا اب اس دانت کو ہلائیں نہیں، اب آپ زیادہ کھانا کھائیں، پھل کھائیں جیسے کہ سیب وغیرہ، آپ کا دانت خود ہی ایک دو دن میں ٹوٹ جائے گا، ماما نے پیار کرتے ہوئے آمنہ کو سمجھایا۔ بابا دیکھیں میرا دانت ہل رہا ہے، آمنہ نے بابا کو دفتر سے گھر آتے ہی بتایا۔ واہ بھئی میری گڑیا تو بڑی ہو گئی ہے، ماشاء اللہ، اب اس کے دودھ کے دانت ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں، اب آپ شرارتیں کم کیا کریں اور اچھا اچھا پڑھا کریں، بابا نے خوش ہو کر جواب دیا۔ دودھ کے دانت وہ کیا ہوتے ہیں؟ اور بابا نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ دانتوں کی پری مجھے پیسے دے گی۔ آمنہ اداس ہو کر کمرے میں آ گئی۔ بابا ہمیشہ آپ ہی کو ہی پیسے دیتے ہیں، میں بھی تو بڑی ہو گئی ہوں۔ آمنہ کو بابا سے پیسوں کا پوچھتے شرم آ رہی تھی۔ چھوٹے بچوں کے دانتوں کو دودھ کے دانت کہتے ہیں۔ یہ دانت مستقل دانتوں کی جگہ بچا کر رکھتے ہیں۔ جیسے ہی بچے 6 سال سے اوپر ہوتے ہیں تو دودھ کے دانت ایک ایک کر کے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 12 سال کی عمر تک تمام دودھ کے دانتوں کی جگہ مستقل دانت آ جاتے ہیں۔ مستقل دانت خراب ہو جائیں یا انہیں کیڑا لگ جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، اس لیے اب آپ کو اپنے دانتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ روزانہ 2 دفعہ صحیح طرح برش کرنا ہوگا، جلدی جلدی برش نہیں کرنا آپ نے، بابا نے آمنہ کو پھر سمجھایا۔ آخر اگلے دن شام کو آمنہ کا پہلا دودھ کا دانت ٹوٹ گیا، یہ دیکھیں نیچے والا دانت ٹوٹ گیا آمنہ کا۔ اچھا جی، اور اس نے ہاتھ میں لے لیا، یہ دیکھیں اس کے ہاتھ میں دانت ہے۔ آمنہ کے منہ میں کھڑکی، آمنہ کے منہ میں کھڑکی، وانیہ ہنسنے لگی۔ ماما نے آمنہ کو صاف پانی سے کلی کروائی اور خون صاف کیا۔ اب تو آمنہ اپنا ننھا سا دانت لے کر پورے گھر کے چکر لگا رہی تھی۔ وانیہ نے آمنہ کے ٹوٹے دانت کی کئی تصویریں بنائیں اور موبائل سے سب خاندان والوں کو بھیج دیں۔ یہ دانت میں ٹشو میں لپیٹ کر رکھ دیتی ہوں، جب آپ سو جاؤ گی تو میں اسے آپ کے تکیے کے نیچے رکھ دوں گی تاکہ دانتوں کی پری آپ کا دانت لے جائے اور وہاں پیسے رکھ جائے۔ ماما نے دانت لے کر اوپر رکھ دیا۔ آمنہ تو رات کو اٹھ کر آپ کے کمرے میں چلی جاتی ہے، دانتوں کی پری آئے گی اور دیکھے گی آمنہ تو ہے ہی نہیں، وہ پیسے میرے تکیے کے نیچے رکھ جائے گی۔ وانیہ نے آمنہ کو ڈرایا۔ نہیں، آمنہ چیخی، ماما جب میرے ساتھ ہی سوئے رہنا، میں سو جاؤں پھر بھی نہیں جانا، پلیز ماما پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ سوؤں گی، وانیہ آپ باز آ جائیں۔ رات ہو گئی تھی، آمنہ بے چین انتظار کر رہی تھی کہ ماما نے ٹشو میں لپٹا دانت اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ چھوٹی لائٹ جلائی اور آمنہ کے ساتھ لیٹ گئی۔ آمنہ نے ایک بار ٹشو کھول کر اپنا دانت دیکھا اور خوش ہو کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ دیکھا، ایک ننھا منھا سا دانت چھوٹے سے سرخ نشان کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ آمنہ نے اسے رکھ دیا، لیکن اس سے صبر نہیں ہوا اور دوبارہ تکیے کے نیچے سے ٹشو نکالا، اسے کھولا تاکہ اپنا دانت دوبارہ دیکھے۔ ارے یہ کیا، ٹشو تو خالی تھا، اس میں دانت نہیں تھا، میرا دانت! آمنہ پریشان ہو گئی۔ اوہ اب کیا ہوگا؟ آمنہ کا دانت گم ہو گیا، اب تو دانتوں کی پری آمنہ کو پیسے نہیں دے گی، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ اسے بار بار نہ دیکھو۔ وانیہ ہنسنے لگی۔ 1 منٹ مجھے دیکھنے دیں، یہیں بستر پہ ہوگا۔ ماما نے بڑی لائٹ جلا دی، دانت تو کہیں نہیں تھا، نہ بستر پر، نہ کپڑوں پر، نہ تکیے کے نیچے، اتنا چھوٹا سا دانت اب کیسے نظر آتا؟ اب مزہ آئے گا، میں نے کہا تھا کہ بار بار دانت کو نہ دیکھیں، میں تو اچھی بچی ہوتی تھی، ہمیشہ اپنا دانت سنبھال کر رکھتی تھی، اسی لیے تو میرے پاس بہت سے پیسے ہیں۔ وانیہ نے اب اسے جلایا۔ وانیہ آپ نے تو نہیں لیا دانت؟ ماما نے پوچھا۔ میں نے کیا کرنا تھا اس خون والے گندے سے دانت کا، میں نے نہیں لیا، میں تو اسے منع کر رہی تھی کہ اسے بار بار نہ دیکھے، وانیہ نے اپنی صفائی پیش کی۔ اچھا کچھ نہیں ہوتا، آپ پریشان نہیں اور سو جائیں، میں دانتوں کی پری کو سب بتا دوں گی، ماما نے آمنہ کو سمجھایا، لیکن آمنہ کی آنکھوں میں تو موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ میرا دانت، وہ کسی صورت بھی لیٹنے کو تیار نہیں تھی۔ اچھا چلو پری کو بے وقوف بناتے ہیں، وانیہ کو خیال آیا۔ اس نے جلدی سے ایک سفید گتے کے چھوٹے سے ٹکڑے پر سرخ نشان لگایا اور ٹشو میں رکھ دیا۔ دیکھو بالکل اصلی دانت لگ رہا ہے۔ ہاں بالکل، ماما نے بھی کہا۔ آمنہ کچھ دیر بعد سکون سے لیٹ گئی۔
پری کو پتہ تو نہیں چلے گا کہ یہ نکلی دانت ہے؟ اس نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، پری پہلے تھوڑی سے مار کر پھر کینچی سے کاٹ کر پتہ چلائے گی کہ دانت اصلی ہے کہ نکلی۔ اسے تو پتہ چل جائے گا اور آپ کو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وانیہ نے بڑی بڑی آنکھیں کھول کر اسے بتایا۔ وانیہ رک جائیں، بہن پریشان ہو رہی ہے۔ آمنہ دیکھے دانتوں کی پری اصل میں آپ کے ماما بابا ہی ہوتے ہیں۔ وہ صبح بچوں کے تکیے کے نیچے سے دانت لے کر وہاں پیسے رکھ دیتے ہیں، پھر وہ دانت کو کیاری میں دبا دیتے ہیں۔ میں آپ کے بابا کو بتا دوں گی کہ آپ کا دانت گم ہو گیا ہے، اور کیا معلوم کہ صبح صفائی کرتے ہوئے مل ہی جائے۔ وہ آپ کے تکیے کے نیچے پیسے رکھ دیں گے۔ ویسے بھی اب تو آپ کے دانت ٹوٹتے ہی رہیں گے۔ ماما نے آمنہ کو سمجھانے کی ایک اور کوشش کی۔ آمنہ خاموش ہو کر لیٹ تو گئی، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ رو رہی تھی۔ وانیہ سے اپنی چھوٹی بہن کا رونا اب اور نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ اسے ایک اور خیال آیا۔ چلے آمنہ، پری کو خط لکھتے ہیں۔ اس نے دوبارہ لائٹ جلائی اور کاغذ اور پین لے آئی۔ آمنہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پیارے دانتوں کی پری، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گی۔ آپ کو بتانا تھا، آج 7 ستمبر 2021 بروز منگل کو میری چھوٹی بہن آمنہ کا دودھ کا پہلا دانت ٹوٹ گیا۔ اصل میں وہ دانت ہم سے گم ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس اس دانت کی تصویریں ہیں۔ برائے مہربانی آپ ماما کے موبائل سے تصویریں دیکھ لینا اور پیسے تکیے کے نیچے رکھ جانا، اور چاکلیٹ بھی اور ٹافیاں بھی، جو بھی میری چھوٹی سی بہن کو پسند ہے۔ وہ وعدہ کرتی ہے نئے دانتوں کا خیال کرے گی اور روزانہ 2 دفعہ دانت برش کیا کرے گی۔ شکریہ۔ وانیہ نے خط لکھا۔ چلو اب اس کو تکیے کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب آمنہ خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں آمنہ سو گئی۔ صبح دفتر جانے سے پہلے بابا کمرے میں آئے، خط پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ انہوں نے وہاں پیسے رکھ دیا، آمنہ کو پیار کیا اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وانیہ اٹھ کر کچن میں گئی، الماری سے ٹافیاں اور چاکلیٹ لا کر اپنی بہن کے تکیے کے نیچے رکھ دیے، اور آمنہ کو اس طرح سے دانتوں کی پری، جو کہ اس کی اپنی ماما، بابا اور آپی تھے، انہوں نے آمنہ کو گفٹس اور پیسے دے دیے۔ ختم شد۔ چلیں بتائیں آپ کو کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو شیئر کریں۔